لٹریری اینڈ آرٹ کلب بانہال. لٹریری اینڈ آرٹ کلب بانہال کی ہفتہ وار پیشکش. ایک کشمیری شعر اردو معنی کے ساتھ. علم و ادب اور فن سے دلچسپی رکھنے والے چلنت آرٹ گروپ کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ دیں. آج کا شعر: یود کیا چکچاو چھوئی لکچارن، پتھ کالی یہ تکیت آسیے، کنج کر کر گوک کرنجل پوئی سارن، تارن یہ پان پان آسیے. سورس پز ہے کالے تھارن، اتحت درایو پھانسیے، اتھ رز ما آسہِ کاٹھس کھارن، تارن یہ پان پان آسیے. کلام پرمانند. اب پیش ہے اس شعر کا اردو معنی. ترجمہ، تحریر و آواز بہار احمد بہار، بانہالی. یود کیا چکچاو چھوئی لکچارن، پتھ کالی یہ تکیت آسیے، کنج کر کر گوک کرنجل پوئی سارن، تارن یہ پان پان آسیے. سورس پز ہے کالے تھارن، اتحت درایو پھانسیے، اتھ رز ما آسہِ کاٹھس کھارن، تارن یہ پان پان آسیے. تم کو اپنی خوبصورت شکل، توانا جسم اور جوانی پر کیا گمنڈ و غرور ہو رہا ہے؟ کیا تم کو پتا نہیں کہ یہ شباب، جوانی اور خوبصورتی قائم رہنے والی نہیں ہے؟ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ہم سے پہلے بھی لاتعداد یا ہر ایک تمہاری طرح خوبصورت و جوان تھا، مگر گزرتے وقت نے ان کے حسن اور جوانی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ ہاتھ ملتے رہ گئے. ان کی حالت ایسی ہی ہو گئی جیسے کہ انہوں نے اس عرصے کے دوران ایک سوراخدار چیز جیسے کہ چھلنی یا ٹوکری، مطلب جس میں پانی سما نہیں سکے، پانی رس جائے، نکل جائے، یعنی انہوں نے ایک ٹوکری میں دور سے پانی لا کر جمع کرنے کی کوشش کی. مگر ظاہر ہے کہ ٹوکری میں تو پانی لا کر کبھی جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے آگے لے جانا چاہا، یعنی آپ کو ان سے زیادہ اپنے حسن و جوانی پر غرور تھا. مگر جس طرح ایک ٹوکری میں پانی لا کر جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح گزرتے وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، اور نہ ہی حسن و جوانی کو کوئی ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں
آتی ہیں اور چلے جاتی ہیں، اور جب یہ چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں تو آخر میں انسان جیسے پشیمان سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست، بہتر یہی ہے کہ موزوں وقت پر وہ کام کیے جائیں جن کا اچھا پھل ملے، یعنی وہ بعد میں فائدہ مند ثابت ہوں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ عہد شباب یا عہد جوانی کے دنوں میں ایسے کام کرے جو کہ اس کے ان دنوں کے لیے فائدہ دیں جب اس کا یہ دور نکل چکا ہوگا۔ اسی وقت وہ کام وہ کسی کو اپنا ہمسفر و ہمراز بنائے جو کہ اس کے دکھ سکھ میں اس کا خوشی و غم بانٹے۔ اس لیے اس کو اپنے شباب و جوانی کے دور میں ہی ایسے ہی کسی ایسے شخص کی طاق میں رہنا چاہے جو کہ اس کا ہمیشہ کے لیے ہمسفر و ہمراز رہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ موزوں وقت پر ہی، یعنی شام کا اندھیرا چھا جانے کے وقت سے ہی ایک چور کی طرح اپنے مستقبل کو سنوارنے کی طاق میں رہے، اور اس کے لیے وہ آرزو اور محبت اور ہمدردی کے ہتھیار سے لیس ہو کر نکلے۔ جیسے کہ ایک چور یا شکاری اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے کیل، کانٹے یا رسی وغیرہ سے لیس ہو کر نکلتا ہے نا، اور ایسا کرتے ہوئے اس کی نیت صاف اور اس کے خیالات پاک ہونے چاہیں۔ اگر ایسا نہیں تو اس کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ ایک شکاری یا چور کسی اپنے شکار کے لیے پھیلائے ہوئے جال یا پھندے میں خود ہی پھنس جائے گا، جو کہ اس کے لیے بڑی مصیبت کا باعث بنے گا اور اس کو شرمندہ بھی ہونا پڑے گا۔ یود کیا چکچاو چھوئی لکچارن پتھ کالہِ یہ تہِ کۭتۍ ٲسیے کنج کر گو کرنجلہِ پوئے سارن تارن یہ پان پان آسیے سورس پزِ کالے تھارن اتھ ہتھ درایو پھانسیے اتھ رزِ ما آسہِ کٲٹھِس کھارن تارن یہ پان پان آسیے۔ کلامِ پرمانند۔